السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، وقابل قدر مشفق اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ، رسالت و نبوت کا وہ سلسلہ جو سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جاری ہوا تھا، توحید، دعوت توحید کا وہ نورانی تسلسل جو انبیاء و رسول کی معرفت مختلف اقطار و ادوار میں قائم تھا، شدہ اس ذات اقدس کی بعثت پر تمام ہو گیا، جو تخلیق کے اعتبار سے اول اور بعثت میں سب سے آخر ہے، جو دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہے، جس کی بشارت سے تورات و انجیل کے مبارک اوراق مسجل تھے، جو ختم الرسل آقائے کل ہادی سبل بن کر آیا، جو شفیع المذنبین و رحمت للعالمین بن کر مبعوث ہوا، سراج منیرہ کے خطاب سے نوازا گیا، بشیر و نذیر کے لقب سے یاد کیا گیا، جس کی شان میں یاسین و طٰہٰ نازل ہوئی، مدثر و مزمل کہہ کر پکارا گیا، کنکڑیوں نے جس کی شہادت دی، درختوں نے جس کی اطاعت کی، وہ کون ہے جس کے اشارے پر مہتاب شک ہو گیا، جس کے فراق میں ستون حنا نہ رو پڑا، وہ کون ہے؟ وہ محبوب کبریا ہے، رسول امی، فداہ و ابی و امی کی ذات گرامی ہے۔ برادران اسلام، ذرا غور سے سنیے گا، توجہ کیجیے گا کہ کس ذات گرامی کا ذکر چل پڑا ہے، کس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہی جو دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہے، جو محسن انسانیت، پیکر جمال و کمال ہے، جس کا ثناء خود رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان گرامی، سیرت النبی کو موضوع گفتگو بنانا، شمائل نبی پر کلام کرنا، صفات رسول کو شمار کرانا ہمارے جیسے عام انسان کی بس سے باہر ہے۔ عام لوگوں کی کیا مجال کہ وہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے، جبکہ خود رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرانا چاہو تو ہرگز نہیں کرا سکتے۔ تو بھلا بتلائیے، کیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ کیا آپ علیہ السلام کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟
نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا ہم اور کیا ہمارے لیاقت و صلاحیت، یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر تلمیذ الرحمن شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میرے بس سے باہر ہے، میرے کیا بساط کے اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں۔ ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کے خدائے حکم کے تحت میں خداوند قدوس کی اس نعمت ذکریہ خداوند قدوس کی اس نعمت کبریا کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو نہ ہوتا تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو یہ شام و سحر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو یہ جن و بشر نہ ہوتے، جو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ حیرت زدہ ہوں، جمال نبوت کے کس گوشے پر کلام کروں، فکر مند ہوں کہ کمال نبوت کے کس گوشے پر کلام کروں، کیونکہ جو پیکر جمال و کمال ہو تو اس کے کسی ایک وصف کو موضوع بحث بنانا دشوار ترین ہوتا ہے، لیکن اگر میں حسن صفاتی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی یہ کہہ گیا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ اگر میں حسن صفاتی و جمال ذاتی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیت آگے لکھ رہے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کیا اس نعمت کے بعد بھی کچھ کہنے کی ہمت ہو سکتی ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ مگر پھر بھی لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں، گفتگو کی جرأت کر رہا ہوں، اس احساس کے ساتھ کہ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمانے بے ادبیس۔ عزیزان ملت، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، انبیاء سابقین کا سلسلہ رسالت و نبوت کی آخری کڑی ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے ذریعہ انبیاء کرام کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، لا نبی بعد، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے ذریعہ انبیاء کرام کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ ختم بالنبیون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اعلیٰ ترین مقاصد میں اعلاء کلمت اللہ، دعوت اللہ، تزکیہ قلوب اور آیت اللہ کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم و توضیح شامل ہے۔ توحید و ایمان کا جو پیغام انبیاء و مرسلین لے کر آتے رہے، وہی پیغام غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی کو مولانا عالیو بیان کرتے ہیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے قدرت نے ایسے سماج کا انتخاب فرمایا جو اخلاقی و روحانی اعتبار سے زوال پذیر معاشرہ تھا، تہذیب و تمدن، اخلاق و مروت سے عاری اہل عرب بہیمیت و حیوانیت کی تمام سرحدیں پار کر چکے تھے، خون ریزی، قتل و غارت گیری روز کا معمول تھا، قبیلہ قبیلہ کی باتوں پہ جھگڑا تھا، کہیں آنے اور جانے کی باتوں پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے اور پلانے پہ جھگڑا تو کہیں گھوڑا بھی آگے بڑھانے پہ جھگڑا، شراب نوشی، قمار بازی، زناکاری، عصمت دری، آبرو ریزی، ضمیر فروشی عربوں کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔
اصنام پرستی مکہ کا دین و مذہب بن چکا تھا۔ بیت اللہ کے اندر، بیت المقدس کے اندر 360 بت تو تھے ہی، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تو تھے ہی، اس کے علاوہ گھر گھر اور خاندان خاندان کے خصوصی بت تھے۔ قبیلہ قبیلہ کا بت ایک جدا تھا، قبیلہ قبیلہ کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا۔ یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نایا ایک خدا تھا۔ الغرض ہر طرف بدامنی و انارکی، درندگی و شیطنت کا دورہ تھا۔ انسانیت کی کھیتی سوکھ چکی تھی، شرافت کے پھول کمبھلا چکے تھے، عزت و کرامت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، محبت و محبت کے سوتے خشک ہو گئے تھے، احساس و شعور مردہ ہو چکے تھے، ظلم و ذلالت کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، نجات کا راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ اخوت و مساوات کی جگہ نفرت و ظلمت اور عدل و انصاف کی جگہ ظلم و بربریت کا رواج تھا۔ نصارہ ہدایت کے راستے سے بھٹک چکے تھے، یہودی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ الغرض ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، شقاوت ہی شقاوت، نفرت ہی نفرت، عداوت ہی عداوت، جہالت ہی جہالت کا منظر تھا۔ اسی منظر کو قرآن شریف نے مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر میں لوگوں کے اعمال کی بدولت فساد غالب آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت سنبھالتے ہی اعلان حق کر دیا، لوگوں میں توحید و ایمان کا درس دینے لگے۔ قرآن کی چونٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوتے ہی ظلمت قدر کفر میں ایک زلزلہ آ گیا۔ کوہ صفا سے صدائے حق گونجتے ہی شیدائیاں نے لات و حبل کے دل تھرا اٹھے، کفار مکہ میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ وہ حیرت زدہ دیکھے آج محمد ابن عبداللہ کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے معبودوں کی مذمت کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے مذاہب سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اس شریف باحیا نوجوان جو صداقت و امانت کا پیکر ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ اعلان دراصل بغاوت کا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ اعلان تو سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے باران رحمت ہے، جاں بلب بشریت کے لیے آب حیات ہے، کفر و شرک کی آگ میں جھلستی ہوئی اس دنیا کے لیے پیغام زندگی ہے، الحاد و ارتداد کی ظلمت میں چمکنے والا ایک نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم انقلاب تھا، سیل اسلام ایک رواں بن کر ابھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عرب میں پھیل گیا۔ وہی عرب جو شرک و کفر کی زندگی بسر کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، شراب پیتے تھے، قمار بازی کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، عصمت داری کرتے تھے، آبو ریزی کرتے تھے، سبیر فروشی کرتے تھے، لیکن جب اسلام کی سائے رحمت میں پناہ لیتے ہیں تو ایک معزز ترین قوم بن کر ابھرتے ہیں۔ ایسا قوم جس کی نظیر نہیں ملتی۔ دنیا حیرت زدہ ہے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے عرب کی زندگی میں یہ انقلاب پیدا کر دیا۔ انہوں نے کیسر و کسریٰ کے زبردست حکومت کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستو، زیادہ کہنا سننا مقصد نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔